الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے حج چند گزارشات پیش کی تھی. ایک یہ کہ حج یہ بھی شہادت اللہ الہ الا اللہ کا مظہر ہے، اور یہ خالصتاً ایک مباحثانہ سفر ہے، توحید سے لبریز سفر. اور حج کے وجہ سے کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، اور جتنے فرقے ہیں وہ سب اتنی حقیقت کو مانتے ہیں کہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا. بس صرف فرق اتنا ہے کہ شرک کی حقیقت کو سمجھتے نہیں کہ شرک کہتے کس کو ہیں. تو یاد رکھو، شرک کے دو شعبے ہیں. ایک کا نام ہے عقیدے کا شرک، جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، جس کو علماء اپنی تعبیر میں تعبیر کرتے ہیں شرک اعتقادی. عقیدے کا شرک، عقیدے کا شرک یہی ہے کہ اللہ تعالی کی صفت خاصہ کسی اور میں تسلیم کرے، کسی تعویل کے ساتھ بھی. تو یہ شرک اعتقادی کا مرتکب ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے سوا کسی ہستی کو، چاہے وہ ولی ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات گرامی ہو، اگر ان میں الوہیت کی صفات میں سے کوئی صفت مانی، غیب دان مانا، ہر وقت ہر چیز جاننا، یا ما فوق الاسباب ایک ذرہ کا علم مانا، تو یہ آدمی مشرک ہے اور یہ شرک اعتقادی کا مرتکب ہے، چاہے وہ اس شرک کو عشق سے تعبیر کرے، محبت سے تعبیر کرے، لیکن حقیقتاً وہ شرک کا مریض ہے اور شرک کا مرتکب ہے۔ اسی طرح بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اگر یہ صفت کسی نبی، ولی، زندہ، مردہ، فرشتہ، جن کسی میں بھی مانی تو وہ آدمی شرک اعتقادی کا مجرم ہے اور وہ اس کا مرتکب ہے، چاہے اس کو وہ جتنے خوبصورت القاب دے، عنوان دے۔ تو شرک اعتقادی کا یہی خلاصہ ہے کہ الوہیت کے خواص وہ مخلوق میں ماننا، چاہے وہ بڑی عظیم الشان مخلوق ہو یا عام سی مخلوق ہو، یا سب سے افضل الخلق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، اللہ کا خاصہ الوہیت والا نبی کریم علیہ السلام میں ماننا بھی شرک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو شرک کا شعبہ ہے وہ ہے شرک فعلی۔ شرک فعلی کے 4 عنوان ہیں، جن میں 2 توحید کے ہیں اور 2 شرک کے ہیں۔ اس میں پہلا عنوان ہے غیر اللہ کی نظر نیاز، منت منوتی، اللہ تعالی کے سوا کسی جن، فرشتہ، ولی، نبی، امام الانبیاء کے تقرب کے لیے اس عقیدہ کے ساتھ منت ماننا، نظر اور نیاز ماننا کہ اس ہستی کو غیبی تسلط حاصل ہے اور یہ میرے حالات کو جانتا بھی ہے اور میرے نفع نقصان کا یہ مالک بھی ہے، چاہے ذاتی یا عطائی۔ تو اس عقیدے کے ساتھ نظر ماننا، منت ماننا، چاہے وہ نظر اور منت جانور کی صورت میں ہو، چاہے وہ نظر اور منت مٹھائی اور حلوے کی صورت میں ہو، چاہے وہ منت اور نظر بتی جلانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ منت یا نظر کپڑا یا اچھاڑ کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی ہو جس میں غیر اللہ کے لیے تسلط غیبی کا نظریہ، ما فوق الاسباب سننے جاننے کا نظریہ، تصرف کرنے، نفع نقصان کے مالک ہونے کا نظریہ، یا کام کر دینے یا کروا دینے کے نظریہ اور عقیدہ کے بیس پر کسی ہستی کے تقرب کے لیے ایک رائی کے دانے جتنا بھی ماننا، تو اس سے آدمی مشرک بنتا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ شرک فعلی۔ کون سا شرک ہوتا ہے؟ شرک فعلی۔ اس نے شرک کا ارتکاب کیا اور یہ شرک فعلی ہے۔ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، چاہے اس کے کوئی نام بھی رکھ لو، 11ویں شریف رکھو، 12ویں شریف رکھو، رجبیہ شریف رکھو اور چھٹی شریف رکھو، کوئی بھی ہو جس کے بیس اور بنیاد ہے کہ میں اس بابے کے نام کی نظر منت دوں گا تو میرے مال میں بابا برکت ڈال دے گا یا ڈلوا دے گا، میرے نفع نقصان کے مسائل حل کر دے گا یا کروا دے گا،
اس عقیدے اور تقرب کے ذریعے چاہے حضرت حسین کے نام کی شربت کی سبیل ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے چاول اور حلوے کی دیگ ہو، تو یہ غیر اللہ کی نظر اور نیاز ہے، منت اور منوتی ہے۔ اس کو جتنا خوبصورت آپ نام دے دے اور اس پہ پردے چڑھا دے، اللہ کے ہاں یہ شرک فعلی کا شعبہ ہے، اور اس کا مرتکب حقیقتاً مشرک ہے جو اسلام سے فارغ اور خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابل ہے نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظریں، اللہ کے نام کی منت اور منوتی، اللہ کے نام کی نظر اور نیاز جس میں تقرب الہی مقصود ہے، تو یہ توحید ہے۔ اور غیر اللہ کی نظریں یہ شرک ہے۔ اسی طرح اگلی بات سمجھے کہ دوسرا شعبہ جو شرک فعلی کا ہے وہ ہے غیر اللہ کے نام کی تحریم، غیر اللہ کے نام کی تحریم میں پابندیاں، مثلا کہ قبر ہے، مزار ہے، یا تھلا ہے، یا ہندوؤں کا مندر ہے، یا کوئی دھرمسال ہے، درگاہ ہے، اس پر پابندیاں لگائی کہ اس درگاہ کے جانوروں کو نہیں چھیڑنا، اس کے گھاس کو نہیں کاٹنا، اس کی بیری درخت کو نہیں کاٹنا۔ کیوں کہ اگر اس کو چھیڑو گے تو بابا نقصان دے گا اور بابا پکڑے گا۔ اس لیے یہ حضرت صاحب کا احاطہ ہے، اور حضرت کے نظریہ جہاں پر بھی وہی تقرب والا کہ حضرت نفع نقصان کے مالک ہیں، کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، اور یہ اس درگاہ کی تعریمیں ہیں۔ اس کی گایوں کو نہیں چھیڑنا، اس کی بھینسوں کو نہیں چھیڑنا، اس کے کبوتروں کو نہیں چھیڑنا، اس کے مرغوں کو نہیں چھیڑنا، اس کے فلاں اگر چھیڑا تو بابا پکڑے گا۔ یہ ہے غیر اللہ کی تحریم، اور اس کا حکم ہے اس کو توڑ دو۔ اور غیر اللہ کی تحریم مکہ والے بحیرہ، صائبہ اور اس قسم کے جانور وہ اپنی درگاہوں پہ چھوڑتے، درباروں پہ، کہ یہ جو اونٹ ہے، یہ اونٹنی ہے، اس کو نہیں چھیڑنا کیونکہ یہ بابے کا تقرب ہے اور بابے کی درگاہ کے نام کی ہے، لہذا کسی کا کھیت چر جائے، کسی کا پانی پی جائے، اور پھر اس کا دودھ جو ہے وہ صرف مجاور ہی پیئیں گے، اور کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا اور اس پہ سواری نہیں کر سکتا۔ اس کا نام ہے تحریمات عباد، بندوں کے نام کی تحریمیں، مخلوق اور بابوں کے نام اور درگاہوں کی تحریمیں۔ تو ان کو قرآن نے کہا اٹھا دو۔ یہ کون ہوتے ہیں تحریمیں قائم کرنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں پابندیاں لگانے والے؟ کس نے ان کو اختیار دیا؟ ان چیزوں کو خاص کیا درگاہوں کے ساتھ اور پھر اپنے قوانین بنائے، تو یہ تحریمات عباد ہیں۔ اس کے مقابل تحریمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمتیں اور اللہ کے نام کی تحریم میں فرمایا ان کو باقی رکھو، وہ توحید کا نشان ہے۔ تو حج والی عبادت میں اگر غور کرے تو حج میں کیا ہے؟ دو جو توحید کے عنوان اور دو شرک کے عنوان، غیر اللہ کی نظر نیاز یہ شرک کا عنوان ہے، اور اللہ کی نظر نیاز یہ توحید کا عنوان ہے۔ غیر اللہ کی تحریم یہ شرک کا عنوان ہے، اور اللہ کے نام کی تحریمیں یہ توحید کا عنوان ہے۔ تو پوری حج والی عبادت انہی چار عنوانوں کی مظہر ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک اسی کا مظہر۔ آپ احرام باندھتے ہیں، احرام پہ چادر ہے، اور یہ چادر یہاں سے گر جاتی ہے، لیکن یہ چادر علامت ہے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا، اور احرام باندھنا کہاں سے؟ حرم کی حدود سے۔
تمہاری احرام کے بغیر ڈالتے اب حرام ہو گئی. اب یہ کون سی ہے؟ تحریمات اللہ. کیا چیزیں ہیں؟ تحریمات اللہ. اب سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اور خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور اس طرح کی، اور اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتے، منہ نہیں ڈھانپ سکتے. احرام آنے سے یہ پابندیاں آ گئی. حالانکہ ابھی کوئی منہ ڈھانپ لے کوئی پابندی نہیں، خوشبو لگائے کوئی پابندی نہیں، اور سلا ہوا کپڑا پہنے کوئی پابندی نہیں. لیکن جب حرم کے بننے پہ پہنچ گیا اور آگے اللہ کا حرم شروع ہو رہا ہے، تو یہ احرام کی حرمتیں، یہ تحریمات اللہ ہیں. یہ وہ توحید کا منظر ہے کہ یہاں سے مباحث اللہ تعالیٰ کی تحریمات کی پابندی کر کے اس کے حرم میں جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ بننے پر جب احرام بنتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلا وظیفہ زبان پہ کیا آتا ہے؟ لبیک. آگے کیا ہے؟ لا شریک لک، لا شریک لک، لبیک لا شریک لک. یہاں مکہ والے نہیں مارتے تھے، اور مسلم شریف میں ان کا تلبیہ ہے. اتنا وہ کہتے اللہم لبیک لا شریک لک. یہ ابو جہل بھی کہتا تھا لا شریک لک، لبیک کہتا. اب ایک تھوڑا جو لگتا تھوڑا لا شریک اللہ، ویسے تیرا شریک کوئی نہیں، لیکن تیرے اپنے ہیں نا، تیرے محبوب ہیں، تو نے انہیں عطا کیا، تیرے مقرر ہیں، اور ہم تو عطائی مانتے ہیں. عطائی ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ہم تو تصرف عطائی مانتے ہیں. مالک پھر بھی تو ہے اور دینے والا بھی تو ہے، لیکن تو نے اپنے ان مقربین کو طاقتیں دے رکھی ہے نا. کمرے کو ہوا ملک، ان کا مالک بھی تو، اور ان تصرف پر متصرف تو، مالک تو. انہیں ہم کا مانتے ہیں، انہوں نے عبادت کی، یہ تیرے مقرب ہے اور مقرب ہے، اور تو نے ان کو طاقتیں عطا کی. آج مشرک کیا کرے کہ ان کو طاقتیں کس لیے ہیں؟ اچھا پھر سے اپنے عوام کو بتا ابو جہل کی پوری پارٹی وہی کہتی تھی کہ ہم ذاتی طور پہ نہیں مانتے، بلکہ کیا مانتے ہیں؟ عطائی، اختیارات عطائی، غیر دانی عطائی، سما کی طاقتیں عطائی، پکارے سننا عطائی. اور وہ تو اس سے بھی آگے تھے، وہ کہتے جناب یہ جو تصرف ہے نا، تصرف کر دینے والا، یہ تو چھوٹے چھوٹے کاموں بھی، جو بڑے کام ہیں یہ کر نہیں سکتے. یہ
رشتے دار تو تھے قریشی تو تھے اور لیکن بڑی خوبی تو تھی. میں نے کہا آج کے بزرگوں سے خدا کی قسم لاکھ درجے زیادہ خوبی